وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شہنشین پر تشریف فرما حضرات علماء اعظام، طلباء کرام، حاضرین مجلس اور پردہ نشین دینی مائیں اور بہنیں، ابھی 24 طلباء عزیز کے سروں پر تکمیل حفظ قرآن کریم کی دستار سجائی گئی. اور 31 فضلائے کرام کو دستار ذمہ داری دی گئی. ان کے ہاتھوں میں سند بھی دی گئی. سند یہ اس بات کی دی گئی کہ ان طلباء عزیز کو علم سے مناسبت ہو گئی ہے. اب اگر یہ اپنے علم کو اپنی تواضع، تقوی، عمل، مطالعے سے بڑھائیں گے تو حق تعالی شانہ ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائیں گے اور انہیں دائی بنائیں گے. علم اگر آ جائے تو شیطان کے پاس بہت بڑا علم تھا، لیکن علم کا جو پندار اس کے اندر پیدا ہوا اس نے اس کو کہیں کا نہیں رکھا. اس لیے علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فراغت یہ ہیچ مدانی کے احساس کا نام ہے. اب یہ پتا چلا کہ علم کا سمندر کتنا بڑا ہے اور ابھی آگے کتنا تیرنا ہے اور کتنی محنت اور کتنی جانفشانی کرنی ہے، تب جا کر کے یہ علم آئے گا.
یہ علم محنتوں سے آتا ہے، مجاہدوں سے آتا ہے، قربانیوں سے آتا ہے، مشقتوں سے آتا ہے۔ شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کو خراسان کے حاکم نے ایک حق بات کے کہنے پر ناراض ہو کر ایک کنویں میں بند کر دیا۔ کنویں میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، یہ حال تھا۔ کھانا بمشکل ملتا تھا، پانی بمشکل ملتا تھا، لیکن اس بندے خدا کی علمی کاوشیں ختم نہیں ہوئی۔ کنویں کے کنارے پر طلباء کو بلاتے تھے صبح سے اور املا کرواتے تھے، کتابیں لکھواتے تھے۔ 2 سال کے اندر محنت کر کے بغیر کسی کتاب کی طرف رجوع کیے ہوئے 30 جلدوں میں مبسوط سرخسی دنیا کے سامنے آئی۔ ابن جوزی مرحوم روزانہ 40 صفحے لکھتے تھے، جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ روزانہ 1 کراسہ لکھتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 40 سال ایسے گزارے جس میں روٹی کے ساتھ سالن کا استعمال نہیں کیا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے احوال میں لکھا ہے، ایک بزرگ ہیں، انہوں نے احوال جمع کیے تھے، اس میں ایک بات میں نے دیکھی تھی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال میں اپنی جامع کو مکمل کیا اور یہ 16 سال وہ روزہ دار رہے۔ اتنی مشقت اور اتنی محنت علم کے لیے کرنی پڑتی ہے، اور جب علم آ جائے تو پھر اس کی بقا کا جتن کرنا پڑتا ہے، اور یہ بقا کا جتن عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ عمل میں اس کو سجا لینا پڑتا ہے، پیرو لینا پڑتا ہے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اتنا لکھا قلم سے، اتنا لکھا کہ قلم کا تراشا جو ہے وہ جمع ہوا۔ تو جب انتقال ہوا ان کا، تو انتقال کے وقت انہوں نے وصیت کی کہ میرے غسل کا پانی میرے قلم کے تراشے سے تیار کیا جائے اور اس سے مجھے غسل دیا جائے۔ وہ تراشے کے ذریعے سے غسل کا پانی گرم کیا گیا، پھر بھی تراشا باقی رہ گیا تھا۔ مرحوم ابن تیمیہ کو قید خانے میں داخل کر دیا گیا۔ ان کی حق گوئی کی وجہ سے ہمارے مشائخ نے بہت برداشت کیا ہے اور مظلومیت کے ساتھ پس دیوار زندہ زندگی گزاری۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ قلم بھی چھین لی گئی میری، کاغذ بھی چھین لیا گیا میرا، لکھنے سے مجھے مجبور کر دیا گیا تو کوئلے سے لکھنا شروع کیا۔ 10 جلدیں لکھی کوئلے سے۔ ان حضرات نے کتنی محنتیں کی، اور یہ علم ایک بات یاد رکھو، اللہ سب کو نہیں دیتے، جن کو منتخب فرماتے ہیں ان کو دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں سمجھ گہری عطا فرماتے ہیں۔
دین کی ڈیپ نالج اور ایجوکیشن جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں، یؤتی الحکمت من یشاء وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا وَمَا يَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ جسے چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں، یعنی احکام کا علم عطا فرماتے ہیں، معاملوں کی گہرائی میں اترنے کی سمجھ دیتے ہیں، تقویٰ دیتے ہیں، سنتوں پر عمل دیتے ہیں، اتباع رسول عطا فرماتے ہیں، اور ان باتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ نے عقل سے نوازا ہو۔ علم کا جو لفظ ہے نا، اس میں جب علم حاصل کرتے ہیں تو لام بیچ میں آتا ہے، لام کے اوپر جزم ہے، اس کو عین کلمہ کہتے ہیں۔ عین کلمے پر جزم ہے، اس میں یہ بتایا کہ علم جب حاصل کرو تو دوسرے جتنے مشاغل ہیں ان تمام کو نظر انداز کرو اور صرف توجہ یکسوئی کے ساتھ علم کے حصول پر مرکوز کرو۔ اس لیے علم کے لام پر جزم ہے، اور عمل کے اندر عین کلمے پر حرکت رکھی ہے، جس میں یہ بتایا کہ جب علم حاصل کر لیا تو اب حرکت میں آ جاؤ، زندگی میں عمل آنا چاہیے۔ یہ دو چیزوں کو الگ نہیں کرنا ہے کہ علم الگ حاصل کروں گا، عمل الگ کروں گا۔ مدرسہ آپ کے بننے کی جگہ ہے، جو یہاں بن گیا اس کے ذریعے سے دنیا میں ہزاروں لوگ بنیں گے، اور جو یہاں نہیں بن سکا دنیا میں بن نہیں سکے گا۔ بننے کی جگہ مدرسہ ہے، اخلاقی معیار پر پورے اترنے کی جگہ مدرسہ ہے۔ اس بنا پر درسگاہ کے اندر استاد کو پابند بنایا جاتا ہے کہ بھئی طالب علم جو پوچھے اس کا جواب دیا جائے، کیونکہ وہ علم کو حاصل کرنے آیا تو اس کے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ حسن السوال نصف العلم۔ اور درسگاہ کے باہر طالب علم کو پابند بنا دیا گیا اس بات کا کہ وہ استاد کی خدمت کر کے مدرسے کے باہری حصے کو خانقاہ بنا دے۔ تو مدرسے کا باہر کا حصہ طالب علم کے لیے خانقاہی نظام پیش کرتا ہے، اور درسگاہ کا اندر کا حصہ وہ علم کے حصول کی تشنگی کو چھپاتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ علم آتا ہے نا تو علم تعلی والی چیز ہے، اس کے آنے کے بعد تواضع آنی چاہیے، اور میں پناہ اور انانیت جو ہے اس کو مٹنا چاہیے، اور یہ انانیت اللہ والے کے پاس بیٹھ کر مٹے گی۔ اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے پاس بٹھانا پڑے گا۔ ابھی تو آپ نے وضو کیا ہے، اصل نماز باقی۔ ایک شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے، تو کو مٹا اتنا کہ تو نہ رہے، مجھے علم آتا ہے، مجھے فلاں آتا ہے، مجھے یہ انا جو ہے اس کو مٹانے کے لیے شاعر کہہ رہا ہے تو کو مٹا اتنا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، اور ہو میں اتنا کمال پیدا کر، اللہ ہو میں اتنا کمال پیدا کر
کہ ہو تو رہے تو نہ رہے، تو اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ اب ایک واقعہ آپ کو بہت دلچسپ سناتا ہوں۔ یہ اللہ والوں کے پاس جا کر مر مٹنے سے آپ کا علم نکھر کر آپ کو کہاں پہنچاتا ہے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولانا روم کو، جلال الدین رومی کو مولانا روم کب کہا؟ جب شمس تبریزی کے غلام بن گئے، اور پھر مثنوی تحریر فرمائی۔ ایک ایک رات میں 100 شعر لکھتے تھے۔ پہلے سوچنا پڑتا تھا، پھر تو سوچنا بھی نہیں پڑتا تھا، آمد ہوتی تھی اشعار، اور سب تصوفی لائن کے اشعار ہیں، سلوک کے مراحل طے کروانے والے اشعار ہیں۔ مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ مثنوی کیا ہے؟ مولوی معنوی بنا دیتا ہے۔ مولانا روم بڑے بڑے علماء کو بٹھا کر پڑھا رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، حدیث کا سبق ہو رہا تھا، اتنے میں ایک بڑے میاں رونما ہوئے۔ اور انہوں نے آ کر کہا، جلال الدین کیا پڑھاتے ہو؟ کہا یہ تمہارے سمجھ کی چیز نہیں، تم فقیر آدمی ہو، میں عالم آدمی ہوں، سامنے علماء بیٹھے ہیں، تم کیا سمجھو گے اس کو؟ تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شمس تبریز آگے بڑھے اور مولانا روم جو کتاب پڑھا رہے تھے وہ کتاب اٹھا کر حوض میں ڈال دی۔ اب علماء بگڑ جائے تو کسی کے نہیں، اور بن جائے تو پوری دنیا کو بنا کے رکھ دے۔ تمام علماء بفر گئے کہ شیخ کی کتاب کو اٹھا کر حوض کے اندر ڈال دیا، یہ تر ہو جائے گی، اس کے اوراق بھیگ جائیں گے، استفادے سے محروم کر دیا ہے بڈھے تو نے، تجھے ہم زندہ نہیں جانے دیں گے، ایسی خشک اندر سے نکال نہیں لے گا، تجھے یہاں سے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ شمس تبریزی مسکرائے، حوض میں ہاتھ ڈالا، کتاب اندر سے نکالی اور ڈیسک کے اوپر رکھی، پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں تھا۔ تو مولانا روم نے کہا یہ کیا ہے؟ حضرت نے جواب دیا یہ تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر تجھے سمجھنا ہے تو میرے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا، میں نے تجھے اللہ سے مانگا ہے تو تجھے میرے پیچھے چلنا پڑے گا، اور جب ایک مرتبہ چلے گا تو تجھے علم جسے کہتے ہیں نا اس کی چاشنی اللہ تعالیٰ چکھائیں گے، اس کی مٹھاس اور اس کی شیرینی تجھے نصیب ہوگی۔ اس پر مولانا روم نے یہ جب غلام بن گئے، اب اساتذہ اور علماء کہہ رہے ہیں حضرت مت جائیے ہم کو چھوڑ کر، فرمایا بس میں نے کوئی ایک اور عالم دیکھ لیا ہے، میں ان کے پیچھے جاتا ہوں۔ جنگلوں کی خاک چھانتے رہے، حضرت کی خدمت میں لگے رہے، محنت کرتے رہے، خدمت کرتے رہے، تو پھر اب فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔
فارسی کا شاعر بات کتنی اچھی کرتا ہے، ہمارے لیے بہت سبق ہے اس میں. علم را برتن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود. علم اگر دل پہ لے لیا اور عمل کی نیت سے لے لیا تو بیڑا پار ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں معلم بنا کر بھیجا ہے. اس حدیث کے شان نزول میں لمبا واقعہ ہے، لیکن معلم کس بات کا بنایا؟ آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اور ٹیچر بنایا مینرز کا اور اخلاق کا. اخلاق کا نام اصل میں علم ہے. علم تصوف کا دوسرا نام بھی علم الاخلاق ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنا. اور اخلاق کے درست کرنے کا معنی ہے دل کے بگاڑ کا نکل جانا. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ خیر المدارس جالندھر کے جلسے میں تشریف لے گئے. جیسے آج یہ بہترین اور کامیاب جلسہ بفضلہ تعالی منعقد ہوا اور اس میں 4 چاند لگے ہمارے حضرت قاری عبد الباطن فیضی صاحب کے ذریعے سے کہ ان کا فیض تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ جاری رہے گا اور دیر تک جاری رہے گا. اور ان کے سماعت کے لیے آپ حضرات تشریف فرما ہیں. اور میں بیچ میں حائل ہو گیا. مولانا رضوان صاحب سے میں نے کہا کہ اگر یہ پڑھ لیں گے 2 گھنٹے تو پھر میری تقریر سننے کے لیے کوئی بیٹھے گا نہیں، اس لیے بیچ میں مجھے رکھو تاکہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ باتیں سنا جاؤں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ خیر المدارس جالندھر کے اندر جلسے میں تھے. جلسے سے فراغت کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے، دسترخوان لگایا گیا ہے. سامنے ایک دلیت کھڑا تھا جس کو ہریجن کہتے ہیں، اس کو دلیت کہتے ہیں، بچھڑی ہوئی قوم کا ایک فرد ہندو. وہ کھڑا تھا تو حضرت نے اس کو کھانے کے لیے بلایا کہ بھائی میرے پاس جگہ خالی ہے، کھانے آ جا. اس نے کہا میں دلت ہوں اور آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. ہمارے دھرم کی سنسکرتی میں ایسا نہیں ہے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں. ہمارا کھانا الگ ہوگا. یہ چھوت اچھوت کا مسئلہ ہے. میں اچھوت ہوں تو وہ چھوت والوں کے ساتھ بیٹھ کر، وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر کیسے کھاؤں گا؟ ان کے ساتھ نہیں کھا سکتا. تو آپ کھائیے، میں بعد میں کھاؤں گا. حضرت نے اس کو اٹھایا، خود اٹھے اپنی جگہ سے اور اس کو لے آئے اور لا کر کے اس کو اپنے پڑوس میں بٹھایا. وہ تو حیران ہو گیا، حضرت آپ نے پڑوس میں مجھے بٹھایا؟ تو کہا بھائی تو بھی انسان، میں بھی انسان، بھوک تجھے بھی لگی ہے، بھوک مجھے بھی لگی ہے، ضرورت کھانے کی تجھے بھی ہے مجھے بھی ہے. کہا آپ نے ساتھ بٹھا دیا. میں نے گرنتھوں کے اندر روشی مونیوں کے قصے پڑھے ہیں، وہ قصوں میں سنا ہے، لیکن آپ جیسا عملی آدمی، پریکٹیکل آدمی دیکھا نہیں. پریکٹیکل تو اب شروع کیا. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی کھاؤ. کھا نہیں رہا ہے. تو حضرت نے ایک لقمہ تیار کیا اور لقمہ تیار کر کے اس کے منہ میں دیا. وہ تو حیران ہو گیا، حضرت آپ نے لقمہ میرے منہ میں ڈالا؟ کہاں میں، کہاں آپ؟ ارے بھائی یہ قبائل کا جو فرق ہے، کوئی شیخ ہے، سید ہے، مغل ہے، پٹھان ہے، فرقہ بندیوں کا کوئی تصور نہیں اسلام میں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یہ فرقہ بندیوں کو ختم کرو. آج فرقوں کی کثرت نے ہماری وحدت کو توڑ ڈالا ہے.
ہم اتنے فرقوں میں بٹے اور بانٹے گئے اور بانٹے جا رہے ہیں کہ ہماری اتحادی جو طاقت تھی وہ طاقت ختم ہوئی، اور طاقت اتحادی آئے گی قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بڑے عظیم فتنے آنے والے ہیں۔ صحابی نے پوچھا کہ وہ فتنوں کا حل کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ نے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے جس میں حلال کا بیان ہے، حرام کا بیان ہے، واضح آیتیں ہیں، احکام ہیں، جو اس کتاب پر عمل کرے گا فتنوں سے بچ جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اللہ کے یہاں اونچائی کا معیار تقوی ہے، اور تقوی علم کے ذریعے سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ پہچان کے لیے ہے، انٹروڈکشن کے لیے ہے کہ کوئی شیخ ہے، کوئی سید ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، ورنہ اللہ کے یہاں جو معیار ہے وہ تقوی کا معیار ہے۔ وہاں جو شرف حاصل ہوگا وہ تقوی کی بنیاد پر حاصل ہوگا، اور تقوی پر لمبی تقریر ہو سکتی ہے، وقت نہیں ہے ابھی، تو حضرت کو سننا ہے، اور پروگرام کا کچھ حصہ بھی باقی ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جانا ہے۔ سید صاحب نے 3 لقمے کھلا دیے اور چوتھے لقمے میں ایک بڑا کمال کر دیا۔ چوتھا لقمہ آدھا اس کو کھلایا اور اس کا بچا ہوا آدھا خود کھا گئی۔ اب وہ اور بھی زیادہ حیران ہوا، حضرت یہ اخلاق آپ لائے کہاں سے؟ کہا میں غلام محمد ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفش بردار ہوں، غلام ہوں، ان کا نام لیوا ہوں، ان کی تعلیمات میں سے میں نے اس چیز کو حاصل کیا ہے، اور ابھی تو نے یہ غلام کے اخلاق دیکھے اور سرکار کے اخلاق تو دیکھے اور پڑھے سیرت کی کتابوں میں تو حیران ہو جائے گا۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ اللہ نے رحمت عالم بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ یکساں انسانوں پر، حیوانوں پر، جمادات پر، نباتات پر رحیم ہیں۔ اصل رحم تو اللہ کا، پھر یہ رحمت کی صفت سرکار کے اندر ڈالی گئی، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور ارشاد ربانی ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وہ دلیل جو ہے دسترخوان سے اٹھا، قریب کے کسی گاؤں میں اس کا مکان تھا، گھر والے تھے، سب کسی اور مشرب اور مسلک سے تعلق رکھتے تھے، ہندو تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان زبردستی دھرم جو ہے اس کو چینج کرواتے ہیں۔ اصل میں اسلام کی تعلیمات ہیں ہی اتنی عالی شان کہ جب وہ کوئی پڑھ لیتا ہے اور اس کو برتنا شروع کرتا ہے، خود بخود اس کی زندگی میں دین آ جاتا ہے۔ دین زبردستی ٹھونسا نہیں جاتا۔ قرآن کریم کا اعلان ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔
دین کے قبول کروانے میں زبردستی ہرگز نہ کی جائے، مرضی سے قبول کرے ٹھیک ہے، نہ کرے تو اس کی عقل پر چھوڑا جائے گا، سوچنے کا اسے موقع دیا جائے گا۔ وہ دلت گھر گیا، پورے خاندان کو لے آیا، فجر کی نماز کے بعد حضرت کے ہاتھ پر روتے روتے اسلام قبول کیا۔ بھائی میں نے تو تجھے اسلام قبول کرنے کو کہا نہیں تھا، پھر تو نے کیوں اسلام قبول کیا؟ فرمایا آپ کے اخلاق نے میرے دل کو مسلمان بنا دیا۔ تو عزیز دوستو اور پیارے طلبہ، اصل چیز اپنی زندگی میں اسلامی اخلاق کو داخل کرنا ہے، اور اسلامی اخلاق اسلامی درسگاہ کے اندر سکھائے جاتے ہیں۔ یہ درسگاہیں اور یہ مدرسے اخلاق بنانے کی اور انسانیت کا کام کرنے کی جگہ ہے، مردم سازی کے یہ کارخانے ہیں، اور انسانیت سازی کا بہترین عمل یہاں انجام دیا جاتا ہے۔ دنیا پڑھو، آگے بھی بڑھو، ترقی بھی کرو، قدم بڑھاؤ، ترقی کرو ضرور، لیکن رہے رسول کے قدموں پہ سر۔ خدا کے لیے اصل چیز جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں عمل آ جانا چاہیے۔ جیسے قاری قرآن تجوید کے قاعدے یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد اس کو ایکٹیو کر لیتا ہے، عمل میں لے آتا ہے، تو بے تکلف جو ہے وہ قانون ادا ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ بہترین قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح جو پڑھا ہے آپ نے اس کو زندگی میں آ جانا چاہیے، اور اس کو نکھار اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ والوں سے جڑ جاؤ، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے، قبول فرمائے، علم میں، عمل میں، اخلاق میں، تمام چیزوں میں آگے بڑھائے۔ حضرت مولانا رضوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ رات اور دن ابا جان کے مشن کو مکمل کرنے کے پیچھے سعی ہیں، کوشاں ہیں۔ ان کے دوسرے صاحبزادے بھی، یہ پورا خاندان جو ہے ماہتاب و آفتاب کی طرح ہے اور ہر لمحہ دین کی فکروں کے اندر جڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو قبول فرمائے اور عملی جامہ جن چیزوں کو یہ پہنانا چاہتے ہیں اس کو بھی قبول فرمائے۔ ایک انگریزی اسکول کی بنیاد بھی مولانا نے فرمایا میں نے ڈالی، اور اس میں بھی طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ انگریزی پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن انگریزیت کا مزاج میں آ جانا خطرناک ہے، تو انگریزی پڑھیں، زبان سیکھیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ جتنی زبانیں ہیں سب سیکھیے زبان کے سیکھنے میں، لیکن زبان میں جو تہذیب ہے، جو تہذیب انگریزوں کی، ہم کو وہ نہیں چاہیے۔ ہم کو اسلامی تہذیب کے ماتحت انگریزی پڑھنا ہے، ڈگریاں حاصل کرنی ہے۔ آپ ڈاکٹر پر اکتفا نہ کریں، آپ لائر بن کر اکتفا نہ کریں، آپ کو IAS درجے کا آفیسر بننا ہے، دیش کی بھی خدمت کرنا ہے، ملک کی بھی خدمت کرنا ہے، اور ملت اسلامیہ کے جن گوشوں میں آپ کی ضرورت ہے وہاں تک آپ کو پہنچنا ہے۔ اور انشاءاللہ جب محنت ہوگی آپ آگے بڑھیں گے تو ترقی سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ طے فرما دیں گے آپ ترقیات کے بام عروج تک پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے۔ ایک طویل زمانے سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، بیٹھے ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے طلبہ کے لیے دعا کرتے ہوئے، ان کے اساتذہ کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے استادوں نے انہیں جو علم دیا ہے وہ علم سے کما حقہ یہ مستفید ہوں اور فائدہ پہنچائیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔